یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه إن الله على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلی علی محمد و آل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات صلی علی محمد خداوند عالم ہم سب کی اس بارگاہ میں شرکت کو قبول و منظور فرمائے اور جہاں جہاں بھی عزادارن سید الشہداء صف عزا بچھائے ہوئے ہیں خداوند عالم سب کی حفاظت فرمائے۔ یکم محرم سے یہ سلسلہ جو ہے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ 3 مجالس ہمارے ایک مولانا حسنین عباس کردیری صاحب جو اسلام آباد سے آئے تھے، انہوں نے خطاب فرمایا ہے، اور 3 ہی مجالس ہمارے محترم علامہ رضی جعفر صاحب نے خطاب فرمایا ہے، اور کل سے ہمارے پاکستان سے بہترین خطیب
مولانا محمد اصغر یزدانی صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ آج کا دن جو تھا وہ مولانا حضرات سے خالی تھا، تو اتفاق یہ تھا کہ 19 محرم کو میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا، تو اس نسبت سے کہ دن بھی خالی مل گیا، اور میں نے کہا کہ میں خود اس مجلس کا ثواب جو ہے وہ اپنے بزرگوار کی روح کو ایصال فرماؤں۔ خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میں التماس کروں گا کہ سید خادم حسین ابن سید صالح حسین ان کے لیے اور دیگر ان کے ساتھ مرحوم میں ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھ لیں کھلے دل سے، بلند آواز سے۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اور وہ اس لیے کہ موضوع تو یکم محرم سے ہمارا شروع ہی ہے، اس کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں۔ موضوع چل رہا تھا کہ توحید فی الاسلام، کہ توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس عقیدے کی تشریح کی اس حوالہ سے ضرورت ہی نہیں ہے کہ خود لفظ توحید جو ہے وہ اس کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، کہ جس صفت کے ساتھ توحید کی لفظ لگ جائے گی تو اس کا معنی ہی یہ ہے کہ جو صفت اس کی ہے اس صفت میں کوئی بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی توحید رکھتا ہے اور اپنی صفات میں بھی توحید رکھتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کائنات میں پہلی بات کہ جو ہمارے مولا نے ہمیں نظریہ توحیدیہ ہے وہ یہ ہے کہ کان قبل حدوث الاشیاء، یہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور اس تھا کی کیفیت کو دوسرے جملے میں بیان کر دیا کہ جب ہم کسی شے کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ تھی، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تھی لیکن اب نہیں۔ مولا نے یہ کہا کہ کانا قبل حدوث الاشیاء، وہ تھا اس وقت بھی جب کچھ نہ تھا، اور اس کے آگے کہا کہ یبقا، اس وقت تک باقی رہے گا جب ہر شے کل شیء فان، کہ ہر شے جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی مگر وہ ذات جو ہے نا وہ باقی رہے گی۔ اب وہ تھا والا تصور اس حوالہ سے ختم ہو گیا کہ تھا نہیں، جب یب کا بعد فناء الاشیاء ہے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے،
اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا. اور اس کائنات میں ہر وہ شے معتبر ہے جو اللہ کے ساتھ منسوب ہے. پوری کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء. وہ اس لیے معتبر ہیں کہ برملا ہر کلمہ گو جو ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ اس لیے معتبر ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور خود اللہ نے بھی اس چیز پر زور دے کر کے پیغمبر کا تعارف کروایا ہے سورہ انبیاء کے ما محمد الا رسول. محمد کے اور القابات، اس کا کوئی اور تعارف اس پہ مت نظر کرو. میرے رسول کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ میرا رسول ہے. یہ کہہ کر کے اس نے پیغمبر کی رسالت کے حدود دربا کو بیان کر دیا کہ جہاں جہاں اور جب جب میں ہوں یہ محمد میرا جو ہے نا یہ رسول ہے. یعنی اتنی اگر میں ابدی ہوں تو یہ بھی ابدی ہے. اور اگر پیغمبر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو کہا کہ پھر اگر کوئی معتبر ہے تو وہ وہی معتبر ہے کہ جس کی آپ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ. یہ علی معتبر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹا سا جملہ کہ ما محمد الا رسول، اس نے وزن بتا دیا کہ رسالت کا وزن کیا ہے، پیغمبر کی شخصیت کا وزن کیا ہے. کہا کہ یہ میرا رسول ہے، میرا رسول ہے. تو اب میرا 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 سے مراد کیا ہے کہ جب تک میں ہوں یہ بھی ہے. یہ رسول کی شخصیت کو معتبر کرتے ہوئے تعارف کروایا. اب جملہ آ گیا ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے بعد ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ علی معتبر ہے. اور کیوں؟ ہم علی کو رب نہیں مانتے، ہم علی کو خدا نہیں مانتے. علی معتبر اس لیے ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. رسالت میں وزن کیا ہے کہ خدا کہتے کہ یہ میرا رسول ہے. اب علی کی شخصیت کی عظمت کیا ہے؟ یہاں پر تو پوری آیت ہے نا، وہاں پر خدا نے صرف ایک لفظ بولا ہے. اس لفظ پہ اگر توجہ کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی کا وزن کیا ہے. اور ایسا وزن خدا نے کسی کا بھی بیان نہیں کیا، صرف ایک لفظ. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے پیغمبر نے 23 برس صرف کیے ہیں.
اور کل پیغمبر کی زندگی جو ہے وہ 63 برسوں پر محیط ہے. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 23 سال بعد. 40 سالوں میں بھی یہ نہیں کہ پیغمبر نبی نہیں تھے نبی. وہ خدا کی حکمت ہے کہ پیغمبر کا تعارف نہیں کیا، پیغمبر کو متعارف نہیں کروایا. تھے نبی، ان کو نہ ہو تو آپ کو تو علم ہے نا کہ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں، ابھی بنے نہیں تھے، صرف مٹی اور پانی میں تھے. ان 40 سالوں میں پیغمبر نے اعلان نہیں کیا، مگر لوگوں سے منوایا ضرور ہے. منوایا کیا ہے کہ میں تم جیسا نہیں، میں کوئی وکری ٹائپ کا آدمی ہوں. منوایا، اور منوایا بھی کوئی پڑھے لکھوں سے نہیں، جاہلوں سے. پڑھے لکھوں کو منوانا پھر بھی آسان ہے، ان پڑھ کو، جاہل کو یہ منوانا جو نا بڑا مشکل ہے. اور پھر پیغمبر نے صرف جاہلوں کو ہی نہیں، ابو جہلوں کو، جو جہلوں کے بھی ابا تھے، ان سے منوایا. اور صرف منوایا ہی نہیں، اقرار بھی کروایا. جب خدا نے کہا کہ ان کو بتاؤ ہو، تو وہ آپ کو معلوم ہے پیغمبر نے وہ ایک کنونشن جو ہے نا وہ بلوایا، اور کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے پیغمبر نے یہ کہا کہ بھائی کوئی کام جو خلاف فطرت ہو. دیکھا ہے آپ نے مجھ سے، ہر شے بدل سکتی ہے مگر اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. گناہ ہے. کمیونٹی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ جو ہے وہ بری چیز نہیں، چاہے ان کا اللہ پر ایمان ہے یا نہیں، رسول پر ایمان ہے یا نہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو قتل کر دینا اچھی بات ہے، نہیں بری بات ہے. کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اچھی بات ہے. یہ فطرت ہے. پیغمبر نے پوچھا بتاؤ، کہا نہیں. کہا اچھا کبھی آپ نے میری زبان سے جھوٹ؟ ان سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، کہا کہ نہیں، تو نے جھوٹ بھی کبھی نہیں. یہ جھوٹ بولنا منافی شخصیت ہے. ہم تو بڑے شوق سے یوں جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ بندے کی شخصیت کو ڈیمیج، بندہ معتبر ہی نہیں رہتا. کوئی منہ پہ کہے یا نہ کہے، پیچھے کہیں گے چھوڑو یہ تو بس کہتا ہی رہتا ہے. اور یہ بنا ہے کہ سب گناہوں سے زیادہ غصہ خدا کو یہ جھوٹ بولنے والے پر آتا ہے. آپ کو قرآن میں چند لوگوں کے لیے ایک لفظ ملی کی، چند گنتی کے چند لوگ،
ان میں سے ایک یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ اس لیے کہ میرے وجود کو بنا کر کے بنانے والے نے فخر سے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، بنانا۔ کہا کہ کیسا میں نے یہ بنایا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے نا تو خدا کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کتنا اچھا خلق کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب کسی کمپنی کو نقصان ہو جائے یا وہ صحیح کام نہ کر رہی ہو اور سڑکوں پر اس کے بورڈ لگے ہوئے ہوں یہ فلاں کارخانہ ہے، فلاں فیکٹری ہے، اور وہ ڈیمیج ہو چکی ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ رنگ کر دیتے ہیں کہ اس کا نام پڑا ہی نہ جائے، کیونکہ یہ خدا کی کمپنی کے بنے ہوئے ہیں ہم۔ یہی بنا ہے کہ روایات میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ جھوٹ بولنے والا جائے گا نا تو اس کے منہ کے اوپر وہ برش کوچی، کہ تاکہ یہ سونا چہرہ جو ہے نا یہ لوگ نہ دیکھیں۔ اور جھوٹ کم سے کم جھوٹ کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ کم سے کم جو میرے ساتھ اکثر بولا جاتا ہے، یار شام کو نماز پہ آ جانا، یار او قبلہ آئے، جبکہ جانتے ہیں مگر آ جائیں گے۔ یہ من باب المثال کہہ رہا ہوں، آپ کے خام کا رنگ اڑ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ جھوٹ میں یہ ہے کہ مزاح میں بھی بولو تب بھی جھوٹ ہے، مزاح نہ بولو۔ ہاں مزاح کے لیے ایک لمٹ ہے کہ تھوڑا سا مزاح کیا لیکن فوراً پھر کہہ بھی دیا کہ نہیں میں مزاح کر رہا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے دن آ کے کہیں کہ نہیں کہ میں تو نہیں آ سکتا تھا، میں نے یوں کہہ دیا، ایسا نہیں۔ لیکن بات جب آتی ہے تو میں ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا ٹھکور کے تو پھر آگے جو ہے نا وہ چلا جاؤ، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک آیت سے پیغمبر کی شخصیت کو ابدی بنا دیا کہ یہ عیسیٰ کی طرح نہیں، یہ موسیٰ کی طرح نہیں، یہ ابراہیم کی طرح نہیں، ما محمد اللہ رسول، یہ میرا رسول ہے، میرا۔ اب پیغمبر کے بعد علی کی شخصیت، اس کے لیے صرف ایک لفظ، جس نے 40 سال خاموشی سے اور 23 سال بآواز بلند اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے حوالے سے پیغمبر خود کہتے ہیں کہ میں بھی بیان کرتے رہتا ہوں، کل اتفاق سے رضی جعفر صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ پر سر کیے، بڑا مشکل کام تھا۔ 950 یعنی 50 کم 1000، اور اثر کیا ہوا؟ صرف 85۔
اور ان 85 میں بھی صرف نسلوں کو باقی رکھنے کے لیے، وہ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو تھے وہ اچھے تھے. اچھائی صرف یہ تھی کہ انہوں نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہی تھی، ویلا سارے. لیکن خدا تو جانتا تھا کہ ان کی چلو پہلی نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھی نسل. وہ ایک جنگ صفین کی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی. حضرت علی کے ایک صحابی بڑے تکڑے جرنیل، ان کی وجاہت اگر دیکھنی ہو تو جو حلیہ تاریخ نے ان کا لکھا ہے نا، بالکل وہ جو مووی ہے نا امام علی کی، بالکل ان کی شخصیت کو وہ سامنے لاتی ہے. تو امیر المومنین کہا کرتے تھے کہ یہ بازو ہے میرا بازو. اب اس کی کیا شخصیت ہوگی؟ یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو کبھی پھر دیکھنا اس کو. تو جرنیل تھا، تو جنگ میں ڈھیر لگا دیے اس نے. تو یہ جو جنگجو ہوتے ہیں نا، اور پھر وہ جنگجو جن کا جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، انسان تو انسان، سپاہی تو سپاہی، میدان جنگ میں دوڑنے والے، اچھلنے والے، کودنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی خدا قسم کھاتا ہے. گھوڑا چاہے ہے تو گھوڑا ہی ہے نا، لیکن خدا قسم کھاتا ہے. تو اب جو اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو اور فی سبیل اللہ، تو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ نعرہ حیدری. تو ڈھیر لگ گئے. اب وہ یوں کر کے دیکھتا ہے مولا علی کی طرف، اس حوالہ سے بھی دیکھتا ہے کہ وہ تو کمانڈر ان چیف ہے، میں ان کا ایک جرنیل ہوں، تو مجھے تو داد ملے گی. یقیناً اس کا بھی ایمان تھا کہ یوں ہی نہیں علی نے اپنا حصے کا جز بنایا اس کو. وہ تو دیکھ رہا تھا، مگر اسے یقیناً علم ہوگا، لیکن لفظوں پہ میں کہوں گا کہ شاید وہ نہیں جان رہا تھا. میں نے تو دیکھا ہے، لیکن جب امامت نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گی تو وہ پہچان جائے گی کہ اس کے دل میں کیا ہے. امیر مومنین نے دیکھا اور مسکرا کے کہا، مالک اشتر کیا سوچ رہا ہے؟ اپنی گرائی ہوئی لاشوں کو کہا کہ جا گن لے، اپنی بھی اور میری بھی گرائی ہوئی. جتنے تو نے گرائے نا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے. اس کا فخر تو یہاں پر ہی ٹوٹ گیا نا. بھئی ایک بھی بڑھ جائے تو ایک نمبر پہ فرسٹ آتا ہے نا، ایک سکور پہ ہی ون ہو جاتی ہے نا ٹیم. کہا گن لے، میرے پھر بھی زیادہ ہوں گے، مگر یہ ذہن میں رکھ، جو تو نے گرائے ہیں تو نے ان کی نسلوں کو نہیں دیکھا. علی نے جس کو گرایا اس کی نسلوں کو بھی دیکھا ہے. تو نگاہ بات یہ کرا، نگاہ خدا بندی. 85 لوگ، ویسے لاکھ جان قربان ہے. حضرت نوح وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن
میں یہ فخر کر سکتا ہوں کہ 950 سال میں صرف 85 اگر اس کی ایوریج نکالی جائے تو الحمدللہ آپ زیادہ ہے اس میں سے، اور وہ زیادہ اس لیے ہیں کہ نوح کے بعد بہت کام ہوا ہے اس دین پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر نے 23 سال جب پیغمبر محنت کر 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 کے آخری لمحات پر پہنچے تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک لفظ نے بتا دی کہ علی کی ویلیو کیا ہے، اور وہ ایک لفظ تھا بلغ۔ کس کو کہا؟ رسول کو۔ کس رسول کو؟ جس کو اس دن سے 23 سال پہلے خدا نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، شروع کرو، بلاؤ اپنے سنگیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کو۔ پیغمبر نے بلایا، ان کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ کہا کیوں کہیں؟ اور پھر تیرے کہنے سے کیوں کہیں؟ کہا اس لیے کہ انا محمد الرسول اللہ۔ میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، صرف وہ ذہن میں رہے بلغ۔ کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ کہا کیوں؟ تو کیوں ہمیں کہہ رہا ہے؟ کل کا بچہ، یہ انہوں نے کہا، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اور کیوں نہیں کوئی کہتا؟ تو اس سے بڑے بھی ہیں، تو اس سے بوڑھے بھی ہیں، تو کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی لا الہ الا اللہ بھی پہنچا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب سلسلہ چل پڑا، کہا کہ یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، اگر مجھے رسول ماننا ہے تو پھر کچھ کام بھی کرنا پڑے گا۔ یہ چوری چکاری چھوڑنی ہوگی، یہ ڈاکہ زنی چھوڑنی ہوگی، یہ نماز پڑھنی ہوگی، یہ روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، کہا کہ نہیں، اب جس کے لیے کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، اور آپ نے مجھے وطن سے نکال دیا تھا اور میں مدینہ چلا گیا تھا، اب پھر آنا ہے اور اسی کے گھر میں آ کر کے اس کی الوہیت کی گواہی دینی اور میری رسالت کی گواہی، جس کو کہتے ہیں آخری حج۔ اب سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے مکہ سے نکل کر کے ایک میدان میں آ جاتے ہیں، وہاں پر خدا کہتا ہے کہ بلغ، پہنچا، اور ساتھ کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہ پہنچایا تو پھر سمجھ لے نہ تو نے لا الہ الا اللہ پہنچایا ہے، نہ تو نے محمد رسول اللہ پہنچایا ہے، نہ تو نے نماز پہنچائی ہے۔ اگر اس کو پہنچانا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی باقی ہے، محمد رسول اللہ بھی باقی ہے، نماز بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے، حج بھی باقی ہے۔ اگر یہ پہنچاؤ گے تو باقی ہے، نہیں پہنچاؤ گے تو پھر تو نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ اور وہ بلغ کیا تھا کہ جس طرح تو نے کہا کہ انا محمد الرسول اللہ، اس طرح یہ بھی پہنچانا کہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ کہ بلغ ایک لفظ پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا تو کہا پھر گویا یہ علی
پھر کہوں گا معتبر اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ہم جب فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ تو سب کچھ علی کو ہی مانتے ہیں. نہ، سب کچھ علی کو مانتے اس لیے ہیں کہ واقعی علی ہے ہی سب کچھ. بعض اوقات ایسے جملے وہ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ظاہر ہے کہ 300 400 500 بعض اوقات 1000 بندہ بھی آن لائن سن رہا ہوتا ہے. دن میں جو فون کیا کہ جب آپ ایاک نعبد کہہ رہے تھے و ایاک نستعین کہہ رہے تھے، اور ایک دو جملے بھی اس نے دہرائے کہ آپ نے کہا کہ غائب سے شہود اور شہود سے پھر بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ کیا ہے کہ یا علی مدد اور یہ ایک بڑی قیمتی چیز. تو پھر یہ کیوں؟ میں نے کہا تم نے یہ سنا وہ نہیں سنا کہ جب براہ راست خدا کی اور ابلیس کی بات ہو رہی تھی تو ابلیس نے کہا کہ انی شئت ان اعبدک، میں تو چاہتا ہوں میں تیری عبادت کروں، اور کروں بھی اتنی عبادت کوئی پیغمبر نہ کر سکے، رسول نہ کر سکے، فرشتہ نہ کر سکے، کوئی نہ کر سکے. تو خدا نے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں؟ یہ تمہارے سجدوں کا، تمہارے رکوع و سجود کا، تمہارے قیام کا کیا سمجھتے ہو میں محتاج ہوں؟ تم کرو گے تو میں اللہ ہوں. کیا تیری اوقات کیا ہے؟ تیری کیا اوقات کہ تیری عبادتوں سے میں اللہ اکبر تیری وجہ سے. کہا تجھے مفہوم عبادت کا علم نہیں. انی شئت ان اعبد، میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت ہو، اور وہ چاہتا ہے اس لیے ہوں کہ یہ تو بندوں کو میرے ساتھ جوڑنے والی ہے. یہ صرف میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ بندے میرے ساتھ جڑے رہے. ویلا یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کی وجہ سے میں معبود ہوں. لیکن ایک بات اے ابلیس سن لے، انی شئت ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید، کہ میں عبادت وہ چاہتا ہوں جو میری مرضی کے مطابق ہو، اس میں اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو. اللہ اکبر. میری عادت نہیں ہے کہ میں وہ کسی کی دل شک نہیں کروں. بڑے پیار سے دین میں اس چیز پر منحصر نہیں، کوئی باندھ کے پڑھے کوئی کھول کے پڑھے. یہ تو مسئلہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے، یہ باندھنا باندھنا. کھول کے پڑھنے والا یہ سلسلہ تخلیق آدم کے ساتھ شروع ہوا ہے. یہ قرآن میں موجود ہے. خدا کہتا ہے میری عبادت اس طرح کرو جس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اگر مولوی سے نہیں بات بنتی تو کسی عام سی جاہل سی دائی سے پوچھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے پیدا ہوتا ہے یا ہاتھ کھلے ہوئے پیدا ہوتا ہے. پرندوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ پرندے میری عبادت کرتے ہیں فضا میں پر کھولے ہوئے.
پیغمبر کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی تھی۔ یہ تو حضرت عمر کا دور آیا، ایک جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ اس کو کہتے ہیں، وہ قیدی پیش کیے گئے تو انہوں نے ہاتھ باندھے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ احتراماً۔ اگر احتراماً ہے تو پھر تو ہمیں شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں اس طرح جانا چاہیے۔ لو اس وقت سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ہر وہ ضمن بات آ گئی تو کہا کہ نہیں شیطان عابد، میں کہتا ہوں میری عبادت ہو من حیث ارید لا من حیث ترید۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم ضرور کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور تیری ہی مدد۔ ابلیس نے بھی یہ کہا تھا کہ تیری ہی کروں گا اور اتنی کروں گا، مگر خدا نے کہا کہ نہیں، من حیث ارید لا من حیث ترید، اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے۔ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تجھ ہی سے مدد اور تیری ہی عبادت۔ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے کہا ایاک نستعین، تیری ہی مدد۔ آپ توجہ سے سنیے گا، آپ طالب علم ہیں۔ ایاک نستعین، تیری ہی مدد، تجھ ہی سے، کہاں؟ نماز میں خدا کے سامنے۔ جس کو کہہ رہے ہیں تیری ہی مدد، وہ کہہ رہے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد حاصل کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ یہ صبر ہے کیا؟ بھائی یہاں پر ایک جملہ کہہ کے آپ کی ایمان کو منور کر کے آپ کی زحمت کو تمام کہتے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، کہ یہ صبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان۔ خدا کہہ رہا ہے نصف ایمان سے مدد کرو۔ ارے جاہلو، اگر نصف ایمان سے مدد لینا جائز ہے، علی تو کل ایمان ہے، اس سے مدد لینا کی جائز۔ نعرہ حیدری، بلغ کہہ کر علی کی ولایت کو بتایا کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور دوسرا وزن علی کا کیا ہے؟ بڑا مارکا ہے نا کربلا کا، کہ 1485 سال گزر گئے اور یہ کربلا کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی ہے؟ خدا شاہد ہے، لفظی طور پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند تھی، اتفاق ہوا کہ سال یہاں پر عاشورہ نماز جمعہ، جمعہ کے دن کربلا میں بھی نماز جمعہ پڑھ کے قتل حسین کی ابتدا کی گئی تھی۔ اذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حسین نے پوچھا اور یہ جو اذان میں محمد الرسول اللہ کہتے ہو، پتہ ہے وہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اور کچھ ان میں بوڑھے بھی تھے، حسین نے ان کو مخاطب ہو کے کہا بتاؤ کیا تم نے مجھے اب اس رسول کی گودی میں بیٹھا ہوا نہیں دیکھا؟ تو آگے سے جواب کیا آیا کہ ہاں دیکھا ہے۔ کہا کہ جب دیکھا ہے رسول وہ مجھ سے پیار بھی کرتے تھے، مجھے گودی میں بٹھاتے تھے، میرا منہ چومتے تھکتے نہیں تھے، پھر کیوں؟ آگے سے جواب آتا بغضاً لأبی۔ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کے تعصب سے ہوئی ہے۔ یہی بنا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا کوفہ میں، تو لوگ اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کے آئے
اور پتھروں کی بارش، تو کہتے ہیں کہ ان قافلوں میں سے ایک خاتون اپنے آپ کو قافلے سے باہر نکال کے کوفہ والے کو مخاطب ہو کہتی ہے اگر پتھر مارنے ہیں تو مجھے مار لو، میں علی کی بیٹی ہوں، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ یہ زینب و کلثوم رسول کی بیٹیاں ہیں، میں ہوں علی کی بیٹی، مجھے مار لو، ان کو نہ مارو۔ یہ قافلہ کربلا سے لٹ کے کوفہ کی منزلوں سے اب یہ گزر رہا ہے، اور کوفہ وہ مقام ہے، کوفہ وہ جگہ ہے جس کو سید سجاد نے اور دیکھ کر کے کہا تھا کہ کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوں۔ اور یہ جملہ اس وقت کہا کہ جب سید سجاد آگے آگے اور بہنیں پھوپھیاں پیچھے پیچھے تھی اور دربار پہ نظر پڑی، سید سجاد پھر پیچھے ہٹ گئے اور پھوپھی زینب کو دیکھ کر کہا پھوپھی اماں اس سے بڑھ کر کے کیا مصیبت ہو سکتی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں اور میں آپ کو لے کر کے اس دربار میں جاؤں گا۔ مگر گئے۔ عزاداروں اس سے بڑھ کر کے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی زیادہ مصیبت ہو۔ جب دربار میں پہنچے ہیں نا، ہر بی بی اپنے اپنے مقتول کو بھول گئی۔ ایک کونے پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک منادی والے نے ندا دی کہ ابھی آئیں گے قاتلین اور ان کو پہلے انعام دیا جائے گا۔ آزادر اندازہ لگاؤ کہ کیا کیفیت ہوگی کہ ایک کونے میں جناب زینب کھڑی ہیں، ایک کونے میں کلثوم کھڑی ہیں، لیلا کھڑی ہے، فروہ کھڑی ہے، ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے آئے قاسم کا قاتل۔ ماں کھڑی دیکھ رہی ہے اور قاتل کو انعام مل رہا ہے، وہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اس کو نیزہ برچھی مار کے گرایا ہی نہیں، میں نے لاش کو بھی پامال کیا۔ اور ماں سن رہی ہے۔ مر نہ گئی جناب لیلا جب اعلان ہوا کہ اکبر کا قاتل، مگر عزادار ایک منزل آئی، سید سجاد بڑا بلند حوصلہ رکھنے والا بھی زمین پہ گر گیا۔ برداشت نہ ہو سکا۔ کیسے برداشت کرتے؟ ایک آواز بلند ہوئی، کسی بی بی کی چیخ نکل گئی اور وہ بی بی پٹخ کے زمین پہ گر گئی۔ جب یہ اعلان ہوا نا اے حرملا، رباب کی آہ نکلی۔ ماں دیکھ رہی ہے حرملا انعام دے رہا، بس عزاداروں انعام بھی مل گئے۔ آخر میں ابن زیاد، بس ایک دو جملے، آخر میں ایک ابن زیاد نے اعلان کیا، انعام تو دے دیا، کہا کہ بلاؤ وہ جو کل میں نے قیدی آزاد کیے تھے نا، کچھ قیدی باقی رہ گئے تھے، ان کو بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک نحیف سا قیدی، اس کا بدن سوکھا ہوا خشک ہے، بیڑیاں زنجیر پہنے ہوئے ہے، ابن زیاد کے سامنے لے کر کے آئے۔ ابن زیاد نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے اس کا نام لے کر کے کہا مانگ، جو بھی مانگے گا آج تیری خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ آنے والا قیدی کرتا ہے او بدبخت، میں تجھ سے
اور تو مجھے کچھ دیکھا. کہا ہاں ہاں مختار مانگ. جب کہا نا مختار مانگ تو مختار آگے چند قدم بڑھ کے کہتا ہے بے غیرت میں تجھ سے کیا مانگوں گا؟ اگر تو اتنا ہی خوش ہے تو اتنی مہربانی کر، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دے. میں نے قید خانہ میں سنا ہے یہاں قریب کہیں میرا مولا حسین آیا ہوا، بس جاؤں اور جا کے حسین کے قدموں پہ میں ہاتھ رکھ لوں، پیشانی رکھ لوں، اس میں اتنی اجازت دے دے. جب مختار نے یہ کہا نا، آگے سے ابن زیاد کہتا ہے مختار اگر میں تجھے اسی دربار میں حسین سے ملا دوں. جب کہا نا میں اسی دربار میں اگر حسین سے ملا تو مختار کہتا ہے بکواس بند کر، تیرے ہاتھ میں شراب ہے، میرا حسین تیرے دربار میں آئے گا. کہتے ابن زیاد جھکا اور اس نے ایک تش اٹھایا، تش کے اوپر ایک کپڑا تھا وہ ہٹایا اور کہا مختار پہچان کہیں یہ تو تیرا حسین نہیں ہے. مختار آگے بڑھا، جھکا، سر کو دیکھتا رہا، دیکھ دیکھ کے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، پہچان بھی نہیں پا رہا. اگر تو حسین ہے تو خدا کے لیے مجھے بتا، تو مرا نہیں ہے مجھے بتا. ویلا مختار مر جائے گا. آیا انت الحسین؟ کہتے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی حولے سے میں ہی غریب حسین. جب کہا میں ہی حسین ہوں، کہتے نعرہ تکبیر بلند کیا مختار نے، تلوار اٹھائی، زنجیر ٹوٹے، ابن زیاد پہ حملہ آور رونے لگا. پیچھے سے کسی نے مختار کے ہاتھ کو پکڑ لیا، چچا جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ پردے دار رہی. مختار نے پلٹ کے دیکھا، ارے کون ہے مجھے چچا کہنے والا اور کون ہے مجھے روکنے والا؟ آگے سے سید سجاد نے کہا مختار پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں. کہا پردے دار کون آئی ہے؟ کہا میری پھوپھی ہے. کہہ دو کہ آخی یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مختار کہتا سجاد بتا ہے نا عباس، عباس کہاں ہے؟ جب یہ بات کی کہ عباس کہاں ہے، عزادارہ کوئی اور بولا ہے یا نہیں بولا؟ ایک 4 سالہ بچی دور سے ہاتھ بلند کر کے کہتے مختار کچھ نہ کہنا، میرا چچا مجبور.